السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج باب دوئم میں ایمانیات اور عبادات میں عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے یقین کامل، کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا، یعنی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں، تقدیر اور آخرت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے، اور مومن کے عقائد اور اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور جب ایمان دل میں مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے تو یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم۔ لغوی معنی سے مراد لفظی معنی اور اصطلاحی معنی سے مراد کے خاص معنوں میں استعمال کیا جانا۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کے معنی ہے گرہ لگانا، یعنی مضبوط کرنا، اور اصطلاحی معنی کسی انسان کے پختہ ارادے اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آخرت کے لفظی معنی، آخرہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بعد میں آنے والی، اور اصطلاحی معنی سے مراد کہ انسان کو اس بات پر مکمل یقین ہو کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے متعین کیے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے اچھے اعمال لکھنے پر مامور ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ جو ہے وہ انسان کے برے اعمال لکھنے پر مامور ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جنت میں جائیں گے جہاں وہ خوشی سے زندگی بسر کریں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، و ان الفجار لفی جحیم، اور بدکار دوزخ میں۔ عقیدہ آخرت کے دلائل۔ دلائل جمع ہے، اس کی واحد ہے دلیل، اور دلیل سے مراد ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ذات ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَوْهَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ ایک اور جگہ پر یہاں پر میں نے کنٹینٹ شامل کیا ہے، سورۃ فجر کی آیت نمبر 30، 23 اور 24 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ ترجمہ، اور جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان سوچے گا، اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا، کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجے ہوتے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہاں پر یوم القیامہ، قیامت کے دن کو یوم جزا و سزا کا دن بھی کہتے ہیں، اور قیامت کا دن مقرر ہے جس دن ہر انسان اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک افراد کو ان کے نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے رہے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں، یعنی دنیا جو ہے اس میں جو عمل کیا جائے گا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں جو ہم کام کریں گے آخرت میں ہمیں اسی کے مطابق اس کا پھل ملے گا۔ یہاں پر سورۃ نازعات میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 35 سے 39 تک شامل کی ہیں میں نے اس میں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فان الجحیم ہی المأوی۔ ترجمہ، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا اپنے اعمال سے، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کے دلائل تھے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ اب ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات، یعنی کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذمہ داری کا احساس۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، اور اس کے تمام اعمال جو دنیا میں وہ کرتا ہے تو محفوظ کر دیے جائیں گے، اور پھر نیک عمل کے بدلے میں اسے نیک جزا دی جائے گی، اور وہ برائیوں سے خود بخود جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عمل کا گھر ہے، دنیا دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ دنیا میں ہم جو کام کریں گے آخرت میں ہمیں اس کی جزا ملے گی، تو اس لیے وہ برائیوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ صبر و تحمل ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کے اندر صبر و تحمل پیدا کرتا ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی مشکل کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا۔ تو عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا اپنی مصیبتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی سی زندگی ہے، یعنی ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ حقیقی اور ابدی زندگی ہے۔ اسی لیے وہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتا ہے اور ہر مشکل کا صبر و تحمل سے مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت۔ نیکی سے رغبت سے مراد کہ نیکی کو اپنانا، اور برائی سے نفرت اور برائی سے دور ہو جانا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہم خود بخود جو ہے وہ برائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت یہی ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور برائی سے اسے دور رکھتا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا دار و مدار اچھے اعمال پر ہے۔ نمبر 4 ہے امانت میں دیانت۔ انسان کے لیے زندگی اور اس کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ مال دیا ہے وہ اس کو نیک راستوں میں استعمال کرے، یعنی غریبوں، مسکینوں صدقہ خیرات کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے، اور انسان کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں اپنے مال کو صدقہ اور خیرات دیتا ہے تو یہ مال میں ایک تو اضافہ ہوتا ہے، دوسرا کہ اس کے برے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ اچھے اعمال جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ایک نعمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے اور اس کے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ جرأت اور شجاعت۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ دائمی زندگی ہے۔ صحابہ اکرام کی طرز زندگی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری، اور مشکل وقت میں اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ پہ پیش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو قربان کر دیا، اور مشکل وقت میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا، اور شہادت کے درجوں پر فائز ہوئے۔ نمبر 6 پہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، یعنی بہترین سفر کا سامان سفر جو ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی تقوی جب اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے
تو پھر کوئی اور خوف وہاں پر جگہ نہیں لیتا، بلکہ انسان جو ہے اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، اور ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر شیطانی تمام وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کا تصور۔ قیامت کے دن جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، تو انسان کا حصول نہ صرف جنت کی عمدہ نعمتوں کا ہوگا بلکہ اسے دیدار الہی بھی نصیب ہوگا، اور سب سے ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عمدہ ترین نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اسی لیے وہ ہر نیکی کے کام کو اپنائے گا اور برائی سے خود بخود وہ دور ہو جائے گا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے سبق میں نے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں مفصل بیان کی ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ یہاں پر مشقی سوالات موجود ہیں، درج ذیل سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ عقیدہ آخرت انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وضاحت کریں۔ یہ بھی میں آپ کو بریفلی بتا چکی ہوں۔ جزا اور سزا کا تصور انسانی عقل کے مطابق ہے، قرآن کریم کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ یہاں پر اس ٹاپک میں نے آپ کو 2 کوٹیشنز لکھوائی تھی، ایک سورۃ نازعات اور سورۃ فجر کی آیات کریمہ شامل ہیں، اور اس کے بعد یہ 2 جو کوسچن ہیں یہ انسانی عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کے اثرات پر مشتمل ہیں۔ مفصل سوالات اور مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ کرنے ہیں، اور امید کرتی ہوں گی کہ مختصر سوالات بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے اپنی نوٹ بکس کے اوپر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔